السلام علیکم دوستو۔ آج جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں تقریباً بجلی کا یونٹ 2.5 روپے ہے، افغانستان میں 11.70 اور ایران میں تقریباً 9 روپے کا ہے، جبکہ پاکستان میں 53 روپے کا ہے۔ تو ایک دوست نے، ہمارے دوست ہیں رانا شرافت، سول جج ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پھر بجلی کا بل نہیں آیا۔ یہ بجلی کا بل جب آپ کو آئے گا تو آپ پھر 53 پوائنٹ سم تھنگ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ 70 روپے کا یونٹ ہے پاکستان میں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی مہنگی بجلی، جبکہ 2.35 اور 250 یہ بل ترتیب انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہے، افغانستان میں 12 کے پاس جاتی ہے، ایران میں 9 ہے، اور ہماری 50-60 روپے کا یونٹ۔ اس کی بڑی وجوہات ہیں، اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس شہر کی بجلی کس کس شہر پہ گرتی ہے، یعنی بنوں کی چوری ہونے والی بجلی کس ڈویژن پہ پڑتی ہے، گجرانوالہ کس ڈویژن کی بجلی چوری ہوئی دیتا ہے، اور دیگر سکھر میں جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ کون سا شہر پے کرتا ہے، لاہور کون سا پے کرتا ہے۔ اسی طرح جو بجلی چوری اور کہیں ہوتی ہے وہ کہیں اور جا کے گرتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بجلی چوری جو 58-60 بلین تھی 2018 میں، اب یہ 380 بلین کی بجلی پر تو 380 بلین پر ایئر جب چوری ہوگی تو پھر بجلی کیوں نہ مہنگی ہو۔ پچھلے دنوں بھارت سے خبر آئی کہ وہ ہر ضلع میں بجلی چوری کا تھانہ بنانے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، ڈالر کی قیمتیں بڑھیں گی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلی حکومت نے امپورٹ کو روک کے رکھا، امپورٹڈ چیزیں نہ آنے سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ دیکھیں، جو ہی ہمیں آئی ایم ایف نے قسط جاری کی، ریلیف دیا، تو ہم نے امپورٹ کھول دی۔ جب امپورٹ کھولی تو کوحرام مچ گیا، ڈالر کی قیمت جو مصنوعی صحیح روکی ہوئی تھی وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی۔ بڑا دیسی سا فارمولہ ہے، جب کسی چیز کی مانگ بڑھ جائے گی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کے مانگ بڑھنے سے ڈالر کی قیمت اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ میں یہاں ایک اگزامپل دوں گا ارجنٹائن کی۔ ارجنٹائن بھی ہماری طرح تباہ ہوا، کبھی وہاں فوجی حکومتیں، کبھی لیفٹسٹ کبھی رائٹسٹ، اور آج تک ارجنٹائن تباہ کس لیے ہے؟ وہ ارجنٹائن جو 1930 میں 10 بڑی طاقتوں میں تھا، اب وہاں 100% پاورٹی ہے، لوگ باہر جا چکے ہیں، اپنی کرنسی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور ڈالر چل رہا ہے، ڈالرائزڈ کنٹری ہو گیا وہ۔ اس کا مطلب ہے اس کا اپنا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ کہیں یہی کچھ پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہونے والا؟ اب پاکستان کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ بڑھے گی نہیں، انڈسٹری چلے گی نہیں، بجلی کا ایک کرائسس اسی طرح ہوں گے۔ چلے بجلی پہ ہی بات کر لیں، بات بجلی سے شروع کی ہوئی ہے۔ جو حکومتیں جمہوری ہوتی ہیں وہ تو لوگوں کو بجلی چوری سے نہیں روک سکتی، نہ کنڈا مافیا کے خلاف، نہ میٹر کرپشن کے خلاف۔ تو کیا ہماری موجودہ حکومت کنڈا مافیا کو، یہ جو 380 بلین کی بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کو روک سکیں گے؟ دیکھیں، پچھلی حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی، ہم اس پہ یہ تو نہیں ڈال سکتے کہ ساری مہنگائی جو انٹرنیشنلی بھی زیادہ تھی، جو یورپ میں بھی مہنگائی ہے، یورپ آپ کی کیا مدد کرے، اور یورپ میں مہنگائی ہوئی یوکرائن اور اس کی رشیا کی لڑائی کی۔ تو لیکن ایک بات ہے، بجلی چوری میں اور بجلی کے بلوں میں ہماری پی ڈی ایم، ہمارے عمران خان صاحب، ہماری اس سے پہلی نواز شریف کی حکومتیں، سب کے سب مجرم ہیں۔ بجلی چوری میں انہیں معافی نہیں ہو سکتی۔ چوری کیوں نہیں روکی گئی؟ تو بجلی کی مہنگائی پاکستان میں کرے کوئی، برے کوئی کی بنیاد پہ ہے۔ جہاں تک پاکستان کا مسئلہ پہلے تھا کہ کبھی سرد جنگ ہوتی تھی امریکہ اور رشیا میں، اب وہی سرد جنگ ہے امریکہ اور چائنا میں۔
رشیا بھی پڑوسی تھا اور چائنا تو انتہائی پڑوسی ہے۔ ان بڑے چودھریوں کی آپس کی ٹسل ہمیں اکنومیکلی مار دیتی ہے۔ آج ہمارے بینک ہیں، ان کا سود اتنا بڑھ گیا ہے، وہ سرکار کو قرضہ دے، سرکار کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ اب گاڑیاں نکالنا مشکل ہوگا، اب پیٹرول بڑا مشکل ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا ڈرائیور جو مجھ سے 25,000 روپیہ لیتا ہے یا میرا آفس بوائے جو مجھ سے 20,000 روپیہ لیتا ہے، وہ کس طرح گزارا کر سکتے ہیں۔ اب تو گھر کا ہر فرد کام کرے گا تو گزارا تب بھی نہیں ہوتا۔ لوور مڈل کلاس جو ہے وہ پور کلاس میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ پور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، خط افلاس سے نیچے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہی اگر کسی نے اکانومی سمجھنی ہو تو ارجنٹینا اور پاکستان کی اکانومی کو جوڑیں۔ اب دیکھیے ذرا، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر جو انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کیا اتنی پاکستان میں بڑھ جائے گی؟ وہاں نوٹ چھاپتے تھے، نوٹ چھاپنا ان کی مجبوری ہو گئی تھی۔ کیا ہم بھی اسی مجبوری میں جکڑے جائیں گے؟ اگر اسی میں جکڑے جائیں گے، دیکھیں ہم ہسٹری کی کیوں بات کرتے ہیں، ہم دیگر ممالک کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان سے ہم سیکھیں، ان کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھیں، ہم اپنی اکنامک پالیسیز بڑھائیں۔ حالانکہ آٹو موبائل، ایگریکلچر، ٹیکسٹائل اور مائننگ ارجنٹینا میں بہت زیادہ تھی۔ پھر میں کہہ دوں، مائننگ، ایگریکلچر اور آٹو موبائل وہاں بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ناکام ہے۔ ہم کس پہ ناز کرتے ہیں بھائی؟ ایگریکلچر بھی تھا۔ یہ ہم مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ کووڈ-19 نے 2019 میں اور 2020 میں اور 21 کے اثرات اب تک آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اثرات ہم پر اب آ رہے ہیں۔ میں آج اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ارجنٹینا سے ملا کے پاکستان کو دیکھیں اور کوئی حل وہ سچ جو ریگولر سیاستدان نہیں بتاتے، وہ نگران حکومتیں بتائیں۔ وہ سچ ہمارے پروفیسرز، ہماری یونیورسٹیاں، اسٹوڈنٹس کو بتائیں۔